بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر میں کچھ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ کشمیر کو ہم نے کس طرح ختم کیا اور کشمیر کاز کو دفن کرنے میں پہلی کارروائی کس نے کی اور آخری کارروائی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اور یہ بہت لمبا موضوع ہے، اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو کئی دن لگے ویڈیو بنانے میں، اور اگر کتاب لکھی جائے تو وہ کم سے کم بھی 1200 صفحے کی کتاب بنے گی، جس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کیا کیا وارداتیں ہوتی رہیں۔ اس لیے میں جو کچھ عرض کرنے والا ہوں یہ کوئی واقعاتی تسلسل کے حوالے سے نہیں، بلکہ ایک طائرانہ سی نظر ہے، ایک ہلکا سا خاکہ جس کی روح سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایک بہت بڑی واردات قسط وار ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے کچھ کتابیں پڑھیں اور ان تک مسئلہ کشمیر کی پوری حقیقت، کشمیر کے ساتھ کی جانے والی وارداتوں کی پوری تفصیل سے ان کو آگاہی ہو جائے۔ تو ناظرین، اگرچہ تاثر یہ ہے کہ کشمیر کا آغاز ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف اور پھر عمران خان نے ختم کیا، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن ایک دلچسپ بات جو بہت کم لوگوں کی نظر میں رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پیدا کرنے میں سارا کردار سیاستدانوں کو ہے۔ پہلے اس کا ایک مرحلہ تو وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قبائلی لشکر کو حکم دیا گیا کہ وہ کشمیر کو آزاد کرائے، اور جب پاکستانی فوج کے انگریز سربراہ نے انکار کر دیا قائد اعظم کو حکم ماننے سے کسی بھی وجہ سے، تو اس قبائلی لشکر نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن جب وہ ایک خاصا بڑا علاقہ جس میں گلگت بلتستان اور موجودہ آزاد کشمیر شامل ہے یہ فتح کر چکے، تو اس کے بعد ان کی پیش قدمی روک دی گئی اور ان کو واپس بلا لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے سری نگر پر قبضہ کر لیا اور وہ اس کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا اس میں عمل دخل تھا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جب غلطی کی، جب انگریزوں کی طرف سے پیشکش ہوئی تھی کہ آپ نے کشمیر لینا ہے یا حیدرآباد دکن لینا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے دونوں لینے ہیں، تو چنانچہ وہ دونوں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ آپشن ایک یہ تھا کہ جس ریاست میں مسلمانوں کی میجارٹی ہوگی وہ اس میجارٹی کی بنیاد پر پاکستان میں شامل ہو جائے، یا جس ریاست کا نواب اگر پاکستان میں شامل ہونا چاہے تو وہ پاکستان میں شامل ہو جائے۔ ان دونوں آپشن میں سے ایک آپشن ماننا تھا۔ حیدرآباد میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ انہوں نے دونوں کو لینے کی ضد کی جو کہ ناقابل عمل تھی۔ خیر، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ دوسری واردات یہ ہوئی کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا اور اعلان بھی ہو گیا، تو ایک ریڈ کلف کی نگرانی میں ایک ایوارڈ بنا، ایک کمیشن بنا، جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کہاں کہاں سے کی جائے گی۔ تو اس میں گرداسپور کا ضلع بہت اہم تھا، جو بھارت کے پاس آ جاتا تو جو جس طرح کہ وہ آ گیا تو بھارت کو مقبوضہ کشمیر تک زمینی ایکسیس مل جاتی تھی۔ وہ پہاڑی علاقہ ہے، اگرچہ ہماچل پردیش کا بارڈر کافی لمبا چوڑا اس کے ساتھ ملتا ہے، لیکن جو قابل عمل مواصلاتی رستہ ہے وہ گرداسپور کے بغیر نہیں نکالا جا سکتا تھا، چنانچہ گرداسپور انڈیا کے پاس جانا ضروری تھا، اور اس کی سازش میں ریڈ کلف بھی شریک تھا اور پاکستان کے کچھ لوگ بھی شریک تھے۔ مثلا یہ ہوا کہ گرداسپور کے ضلع میں مسلمانوں کی مارجنل اکثریت تھی، یعنی 51.5% مسلمان تھے، اور ہندو اور سکھ ملا کر 48% سے کم تھے، 49% سے کم تھے۔ تو انگریزوں نے کہا، ریڈ کلف نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی اکثریت کو ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں، یعنی اتنی بڑی اقلیت کو، کیونکہ 49% بہرحال اقلیت ہونے کے باوجود ٹیکنیکلی پریکٹیکلی وہ اکثریت کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ اس بات میں وزن تھا ریڈ کلف کی بات میں، اگرچہ یہ اس اصول کی نفی تھی۔ اصول یہ تھا کہ جس ضلع میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پنجاب کا وہ ضلع پاکستان کو ملے گا، اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اکثریت کی شرح کیا ہوگی۔ چلیے خیر، اس بات کو چھوڑیے۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ گرداسپور کو تحصیلوں کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے، تو اس میں بٹالہ اور ایک اور تحصیل وہ پاکستان کے حصے میں آنی تھی، پٹھان کوٹ کی۔ پٹھان کوٹ اور بٹالہ کی تحصیل جو پاکستان کو ملنی چاہیے تھی۔ یہاں یہ ہوا کہ کمیشن میں پاکستان کے جو وکیل تھے وہ تھے ظفر اللہ خان، جو احمدی تھے، احمدی مسلک، قادیانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت نواب ممدوٹ۔ تو ان کو پٹی پڑھائی گئی، کس نے پڑھائی یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہے، لیکن شبہ گزرتا ہے کہ یہ پٹی ظفر اللہ خان نے پڑھائی ہوگی۔ ممدوٹ کی جاگیر فیروز پور کے ضلع میں تھی، تو پٹی یہ پڑھائی گئی کہ آپ گرداسپور کی دونوں تحصیلیں انڈیا کو دے دیں، اور اس کے بدلے میں فیروز پور ضلع کی 2 تحصیلیں پاکستان لے لیں، ایک تحصیل زیرہ اور ایک تحصیل فیروز پور۔ اس علاقے میں نواب ممدوٹ کی جاگیر تھی، ممدوٹ اسٹیٹ۔ تو ممدوٹ کو لالچ یہ دیا گیا کہ تمہاری اسٹیٹ پاکستان میں آ جائے گی، تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو وہ جناب یہ مسلم لیگ والے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، گرداسپور کی 2 تحصیلیں آپ انڈیا کو دیتے ہیں، ان کے بدلے میں یہ فیروز پور کی 2 تحصیلیں پاکستان کو مل جائیں گی۔ یہ فیصلہ 7 اگست کو ہوا 1948 کو، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ جو تھی وہ 17 اگست کو ہونی تھی،
اور جب 17 اگست کو ریڈ کلف نے اپنا اعلان جاری کیا تو اس میں ایک دھوکہ کر دیا، وہ یہ تھا کہ زیرہ اور فیروز پور بھی پاکستان کو نہیں ملے، یعنی گرداسپور بھی پورے کا پورا ضلع انڈیا کو دے دیا گیا اور فیروز پور کا پورا ضلع بھی انڈیا کو مل گیا، اور پاکستان خاص طور پر اس واردات کے نتیجے میں پٹھان کوٹ کی تحصیل سے محروم ہو گیا۔ اگر پٹھان کوٹ ہمیں مل جاتا تو جب مجاہدین یا قبائلی لشکر آزاد کشمیر کو فتح کر رہا تھا اور پورا اس طرف جا رہا تھا تو انڈیا کی فوج کو وہاں جانے میں بہت دن لگتے، کیونکہ اس نے پھر سارا انحصار ہوائی جہازوں پر کرنا تھا۔ زمینی سے راستے سے اس کے جو قافلے تھے، جو ڈویژن فوج کی تھی، کانوائے تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ اگر یہ قبائلی لشکر پورا مقبوضہ کشمیر نہ بھی آزاد کرا سکتا تب بھی سری نگر جو تھا وہ 2 یا 3 دن کی مار پر تھا۔ تو اس طرح جو کشمیر کاز پر جو پہلا وار تھا وہ سیاستدانوں نے کیا۔ دوسرا وار جناب اس پر کیا آپ کے اس وقت کے قائد انقلاب 1958 کے ایوب خان نے۔ ان کو کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی ان کو پاکستان کے مفادات سے کوئی دلچسپی تھی، لیکن جب انہوں نے مادر ملت فاطمہ جناح کو الیکشن میں جعل سازی سے دھوکے سے ہرا دیا، زور زبردستی کر کے، تو اس کا رد عمل انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی عوام میں اس کا رد عمل بہت تیز ہے، تو اس رد عمل کو دبانے کے لیے انہوں نے کشمیر میں ایک آپریشن جبرالٹر کا ڈرامہ رچایا۔ تو اس میں ہمارے جوان جو تھے وہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کچھ علاقوں میں اندر گھس گئے۔ تو یہ ونچر شروع ہوا اگست 1965 میں، وہاں جھڑپیں چلتی رہیں، اور پھر اگلے مہینے 6 ستمبر کو بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر پر حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ 17 دن جاری رہی، اور جب دیکھا پاکستان کے حکمرانوں نے کہ معاملات بہت مشکل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ایندھن بھی ختم ہو گیا، اور شکست جو ہے وہ ایک قسم کے پاکستان کو شکست ہو گئی تھی اس جنگ میں، اور مزید جو ہے وہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو یہ شکست کا دائرہ بڑھ جائے گا اور پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے پھر امریکہ سے درخواست کی کہ جنگ بندی کرائے۔ امریکہ نے جنگ بندی کرا دی، اور پھر سوویت یونین کے تعاون سے تاشکند میں ایک سمٹ ہوئی جس میں پاکستان کے ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری شریک ہوئے۔ وہاں ایک امن کا یا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جنگ بند ہو گئی، لیکن جناب اس معاہدے میں ایک نقطہ تھا جس نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا۔ اس جنگ سے پہلے اگر آپ اس زمانے کی کتابیں پڑھیں اور اس زمانے کے اخبارات، رسائل، انگریزی اخبارات تو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے آپ کو، وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی جو ہمدردیاں تھیں وہ پاکستان کے ساتھ تھی۔ بہت کم ملک بھارت کے ساتھ دے رہے تھے، بلکہ بھارت کی مخالفت تھی۔ اگرچہ مسلمان ملکوں میں مصر کو ہم نے ناراض کر دیا تھا نہر سویز کے مسئلے پر، جب برطانیہ نے نہر سویز پر قبضہ کیا تو دنیا بھر سے اور دوسرے مسلمان ملکوں نے اس کی مذمت کی۔ پاکستان نے برطانیہ کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ اس کے برعکس یہ کہا کہ دونوں فریق مذاکرات کر کے کوئی قابل عمل حل نکالیں، یعنی جارحے کو اور مظلوم ملک کو ایک حصہ میں رکھ دیا، جس کے بعد مصر نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان سے ناراض ہو گیا بلکہ وہ بھارتی کیمپ میں چلا گیا۔ بھارتی کیمپ میں مصر کے ہونے کے باوجود باقی تمام عرب ملک اور پوری اسلامی دنیا اور جو اس وقت ملک تھوڑے تھے، یہ بہت سارے ملک تو بعد میں آزاد ہوئے، اور یورپ، یہ سب پاکستان کے حامی تھے، اور امریکہ اگر پاکستان کا حامی نہیں تھا تو مخالف بھی نہیں تھا، غیر جانبدار تھا۔ اس اعلان تاشکند کی جو شک تھی اس نے اس فضا کو متاثر کیا۔ وہ شک کیا تھی؟ وہ شک یہ تھی کہ دونوں فریق جنگ بند کر کے اگست کی پوزیشنوں پر واپس چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے جنگ چھڑی ہے 6 ستمبر کو، تو اگست کی پوزیشنوں پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا تھا، جس کو پاکستان اون نہیں کر رہا تھا، اسے مجاہدین کشمیر کی تحریک کہہ رہا تھا، تو اعلان تاشکند میں پاکستان نے یہ مان لیا کہ جارحیت پاکستان نے کی ہے، یعنی جنگ پاکستان نے چھڑی ہے۔ جب یہ نقطہ دنیا کے عالمی دارالحکومتوں میں پہنچا تو پاکستان کے لیے حمایت میں کمی آئی، پھر بھی یہ کمی اتنی زیادہ خطرناک نہیں تھی، مجموعی طور پر فضا بالکل اب بھی پاکستان کے حق میں تھی۔ اس فضا کو مزید نقصان پہنچا 71 میں، جب یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں ایک ایڈونچر کیا، اور پھر اس کے بعد ایک پاکستان اور انڈیا کی جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ بھارت نے مشرقی پاکستان میں مداخلت کی، اسے مداخلت کا موقع ملا، اس نے کرنی تھی۔ اس مداخلت کے جواب میں یہاں سے ایک دباؤ کی تحریک شروع ہوئی، کرش انڈیا، یعنی بھارت پر حملہ کر دو، بھارت کو کچل دو۔ کچھ لوگوں نے اس وقت لکھا کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں بھارت انڈائریکٹ جنگ کر رہا ہے، اور یہ معاملہ اگر اقوام متحدہ یا دوسرے ملکوں کی مدد لی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا تو یہ جنگ چھڑ جائے گی اور پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن یحییٰ خان تو تل چکا تھا، اس نے جنگ چھیڑ دی، اور اس کی وجہ سے بھارت کو موقع مل گیا کہ وہ مشرقی پاکستان میں خفیہ جنگ کے بجائے اعلانیہ جنگ شروع کر دے۔ اعلانیہ جنگ کے نتیجے میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس 2 ٹکڑے ہونے کے بعد شملہ معاہدہ ہوا،
پاکستان کے لیے عالمی ہمدردی اور کم ہو گئی، کیونکہ بنگال میں جو کچھ ہوا، جھوٹ یا سچ، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا گیا یا پاکستان بدنام ہو گیا، اور پاکستان کی جو سفارتی ساکھ تھی وہ پوری طرح تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے شملہ معاہدہ کیا۔ شملہ معاہدے میں یہ طے ہوا کہ کشمیر جو ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور پاکستان اور ہندوستان مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ عملاً یہ شملہ معاہدہ یہ تھا کہ اب اس مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا رکھا جائے، اور پاکستان کی تو یہ مجبوری تھی۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسئلہ کشمیر سرد خانے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر آگے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے خلاصہ یہ کہ انہوں نے جہاد کشمیر شروع کیا۔ پاکستان سے لوگ بھرتی ہو کے کشمیر میں جانے لگے، جن کو ہم مجاہدین کہتے تھے، اور ہر روز یہ خبریں آتی تھیں کہ ان مجاہدین نے اتنے بھارتی فوجی مار دیے اور اتنے جوان ہمارے شہید ہو گئے۔ تو ان جوانوں کی جو تدفین تھی وہ پاکستان میں ان کی میتیں لا کر کی جاتی تھی، یا غائبانہ جنازے پڑے جاتے تھے۔ ان جنازوں کی تصویر پاکستان کے اخبارات میں چھپتی تھی۔ یہ ٹی وی چینل تو ابھی نہیں آئے تھے، اس لیے ٹی وی پر تو ویڈیو کلپ نہیں تھے، لیکن اخبارات کی خبروں کے طرح سے پوری دنیا میں پھر یہ انڈیا پھیلاتا تھا، یہ دیکھو یہ لیا کا جوان کشمیر میں آ کر لڑا، مارا گیا، اس کا جنازہ ہو رہا ہے، یہ سائبل میں جنازہ ہو رہا ہے، یہ جنگ میں جنازہ ہو رہا ہے، یہ مظفر آباد میں جنازہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں جو فضا بنی وہ یہ تھی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ اصل میں پاکستان وہاں مداخلت کار بھیج رہا ہے بھارت کے زیر قبضہ علاقے میں، جو عالمی لحاظ سے قابل قبول نہیں تھی۔ لیکن یہ ضیاء الحق کا دور تھا جب پاکستان افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا۔ چنانچہ امریکہ اور یورپ پاکستان کی پشت پر تھے، کیونکہ انہیں افغان جنگ جیتنی تھی اور روس کو، سوویت یونین کو توڑنا تھا۔ یہ مسئلہ دبا رہا، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو دنیا نے پھر آنکھیں بدل لیں۔ اب وہ کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد کہنے لگے۔ یہ اس فضا کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف نے واجپئی سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور ایک ایسا حل پیش کیا جس میں بھارت کی بھی عزت رہ جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس معاملے کو پرویز مشرف نے سبوتاژ کیا اور کارگل پر چڑھائی کر دی۔ کارگل پر جو چڑھائی تھی وہ کشمیر کاز کے تابوت میں ایک قسم کی آخری کیل تھی، کیونکہ اس کے بعد پوری دنیا کی یہ سوچ ہو گئی کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان جو ہے وہ جارحیت بھی کر رہا ہے اور دہشت گردی بھی کر رہا ہے، اور 9/11 کے بعد تو ہر طرح کی دہشت گردی دنیا کے نظروں میں قابل قبول نہیں رہی، اور اب تو پاکستان میں بھی قابل قبول نہیں رہی۔ وہی لوگ جن کو ہم بھیجا کرتے تھے کشمیر میں جہاد کرنے کے لیے، ان کو اب ہم عمر قید، سزائے موت اور 10 سال 20 سال کی سزائیں سنا رہے ہیں، یعنی دنیا کا موقف ہم مار رہے ہیں۔ دنیا کا نہیں بلکہ ہم بھارت کا موقف مار رہے ہیں۔ بھارت جو چاہتا ہے، جن افراد کو سزائیں دلوانا چاہتا ہے، ان سب کو ہم سزائیں دلوا رہے ہیں۔ اور مشرف نے نہ صرف کارگل ہی نہیں کیا بلکہ مینار پاکستان پر ہونے والا اعلان لاہور، اس کو بھی سبوتاژ کیا، اور پاکستان کے لیے بھارت کے ساتھ باعزت سمجھوتے کا آخری موقع بھی مشرف نے ختم کر دیا۔ تو جناب یہ ایک طائرانہ نظر تھی، اور اس کتاب کا جو آخری باب ہے وہ پھر عمران خان نے پچھلے سال واشنگٹن میں ٹرمپ کے کمرے میں لکھ دیا خاموشی سے۔ کشمیر کا سودا کر دیا یا کشمیر کو بیچ دیا، آپ جو بھی نام دینا چاہیں دے، یا کوئی باعزت نام دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن مطلب ایک ہی ہے، مطلب یہ کہ کشمیر کا قصہ ہم نے پاک کر دیا۔ تو ناظرین یہ کشمیر پر ایک طائرانہ نظر تھی، اور اس کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات میں اگر دلچسپی ہے اس مسئلے پر تو براہ کرم تاریخ کی کتابیں ڈھونڈ کر پڑھیں، انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریں، لیکن انٹرنیٹ پر سرچ کرنے میں آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ کچھ چیزیں وہاں پیور بھارتی نقطہ نظر سے لکھی گئی موجود ہیں، چنانچہ یہ آپ کی عقل سلیم پر ہے کہ آپ اس میں سے کیا چیز قبول کرتے ہیں اور کیا چیز نہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ وارداتیں خود پاکستان والوں نے ہی کی ہیں۔ خدا حافظ۔